آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ قرآن میں بڑے پرابلم ہیں اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں بدلا، قرآن کے اندر سے ایسی آیتیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ کلام ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مگر پھر حدیث جو ہے وہ قرآن کو خود ہی، قرآن کے اس دعوے کو پاش پاش کر دیتی ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن بدلا ہے۔ جو قرآن حضرت محمد پہ نازل ہوا تھا، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، صحیح حدیث، کہ وہ قرآن آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور وہ قرآن وہ قرآن ہمارے پاس کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سی ایسی آیتیں تھیں جو کہ حضرت محمد پہ تو اتری تھی، مگر رسول اللہ کے اوپر اتری ہوئی وہ آیتیں بعد میں ابو بکر اور عثمان نے جو قرآن کمپائل کیا اس میں نہیں ڈالی۔ اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن پریزرو نہیں ہے، قرآن بدل چکا ہے۔ کیونکہ جو حضرت محمد پہ نازل ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اگر حضرت محمد خود قرآن کو کمپائل کرتے، اس کو ایک کتابی شکل دیتے، تو وہ ضرور ان آیتوں کو قرآن میں ڈلواتے۔ مگر نہ اللہ کو یہ خیال آیا اور نہ اللہ کے رسول کو یہ خیال آیا کہ وہ آیتیں قرآن میں پہلے ہی ڈال لی جاتی، کہ اللہ کے رسول خود قرآن کو کمپائل کرا لیتے، تاکہ بعد میں یہ ابو بکر اور عثمان جیسے صحابیوں کے ناتواں کندھوں کے اوپر یہ بوجھ نہ آتا کہ وہ قرآن کو کمپائل کرتے۔ اور قرآن کی کمپائلیشن کے حوالے سے میں کئی بار بات پہلے کر چکا ہوں، مگر یہاں پہ آج تھوڑی بات کرتے ہیں کہ قرآن کس نے بدلا اور کیوں بدلا۔ کیونکہ رسول اللہ پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن ہمارے پاس آج لکھی ہوئی فارم میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن بدل چکا ہے۔ تو یہ بدلا کس نے پھر؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ تو قرآن کی جو تدوین کی حدیث ہے وہ بخاری کی 4987 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے جی، اور اس میں یہ ہے حذیفہ بن یمان رضی تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، تاکہ وہ اہل عراق کے ساتھ لے کے جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ یعنی حذیفہ ابن یمان نے آ کے حضرت عثمان سے کہا کہ لشکر کے اندر لڑائی ہوتی ہے اس بات پہ کہ لوگ قرآن پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآن میں تبدیلی آ چکی تھی آلریڈی، کچھ لوگ ایک اور قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ ایک اور پڑھ رہے تھے، آیتوں پہ اختلاف ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کے یہاں سے کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید رضی تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا، ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں کی کتابی شکل میں نقل کروا لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ پہلی کمپائلیشن آف قرآن کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی جی، جسے اسلام کا دعویٰ، یہ ہوئی تھی ابو بکر کے دور میں۔ اور اس وقت جنگ یمامہ کے بعد کیا ہوا تھا کہ بہت سے صحابہ صفا جو کہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ حفاظ قرآن تھے، وہ مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، کام آ گئے تھے جنگ کے اندر۔ تو کیا ہوا وہاں پہ؟ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ بھائی یہ قرآن دنیا سے ناپید ہو جائے گا، اس کو لکھوا لو۔ تو پھر حضرت عثمان کو حضرت عمر نے اس بات پہ قائل کیا، اور پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر نے مل کے زید بن ثابت کو قائل کیا، اور زید بن ثابت نے پھر ایک ٹیم بنائی اور قرآن کو کمپائل کر کے ایک مصحف کی شکل میں لکھا، اور وہ مصحف پھر عثمان کے پاس، ابو بکر کے پاس تھا۔ ابو بکر کی جب وفات ہوئی تو وہ عمر کے پاس آ گیا، عمر کی جب وفات ہوئی تو وہ مصحف حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا، جو کہ امہات المومنین میں سے ایک تھی اور حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ اب عثمان نے وہ مصحف منگوایا اور اس کی کاپیاں تیار کرائیں۔ پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں کی شکل کی نقل کر لیں. حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش ہی کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریشی کی زبان میں نازل ہوا تھا. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو خواہ وہ کسی صحیفہ یا مصحف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے ایک ماس برننگ قرآن کی کرائی، جس کے ذریعے جتنے بھی مدینے میں اور مصحف تھے ان کو جلایا گیا. مگر بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ایک سیریز پوری بنانے جا رہا ہوں میں قرآن کی تدوین کے اوپر، اور قرآن کیسے ہے اور آج کا قرآن جو ہے اور اس وقت کا قرآن ہے، اس دونوں میں ڈفرنس کیا. یہ بیسیکلی صرف آج ایک آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ڈالنے کے لیے تاکہ آنے والی سیریز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے. تو کیا ہوا کہ حضرت عثمان نے باقی سب مصحف جلوا دیے. ابی بن کعب اور حضرت علی اور بہت سے اور صحابی تھے جنہوں نے اپنے مصحف دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ مصحف نہیں جلے تھے. عبداللہ بن مسعود کا مصحف بھی نہیں جلا تھا. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے مصحف بعد میں بڑے پاپولر بھی رہے. مگر اگلی بات یہ ہے کہ یہی حدیث نہیں ہے، صرف اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1691A. یہ کیا کہتی ہے؟ یہ حضرت عمر سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے. یہ کیا؟ Verily Allah sent Muhammad with the truth and he sent down a book upon him. کہ اللہ نے حضرت محمد کو سچائی دے کے بھیجا اور ان پہ ایک کتاب اتاری. And the verse of stoning was included in what was sent down to him. اور اس کتاب میں، اس قرآن میں آیت رجم بھی شامل تھی. We recited it، ہم اسے پڑھا کرتے تھے. Retained it in our memory، اور ہم نے اسے یاد کر لیا. And understood it، اور اسے سمجھ لیا. Allah's messenger awarded the punishment of stoning to death to a married adulterer and adulteress, and after him we also awarded the punishment of stoning. تو اللہ کے رسول نے شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کی سزا دی، اور ان کے بعد ہم نے بھی اسی طرح رجم کیا اور رجم کی سزا دی. I am afraid that with the lapse of time، مجھے ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the people may forget it، لوگ اسے بھول جائیں گے. And may say، اور کہیں گے we do not find the punishment of stoning in the book of Allah، ہمیں اللہ کی کتاب میں رجم کی سزا نہیں ملتی. And thus go astray by abandoning this duty prescribed by Allah. اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ رجم کا جو حکم ہے اس کو چھوڑ دیں گے جو کہ اللہ نے دیا تھا. Stoning is a duty laid down in Allah's book for married men and women who commit adultery with proof when proof is established. کہا کہ اللہ کی کتاب میں رجم کی سزا ان لوگوں کو دی گئی ہے جو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اور اٹ دیر از اے پریگننسی اور اے کنفیشن، اگر ان پہ جرم ثابت ہو جائے یا پریگننسی ہو جائے یا پھر کوئی ان دونوں میں سے اقرار کر لے تو پھر رجم کی سزا کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. مگر یہ آیت آج قرآن میں نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ ہے، اور یہ سب سے سٹرونگ کیس ہے کہ قرآن تبدیل ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا تبدیل قرآن، اور عمر اور عثمان نے بھی قرآن تبدیل کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ آیت رجم قرآن میں نہیں ہے. اور رجم جو ہے وہ ایک اسلامی سزا ہے. آج طالبان بھی افغانستان میں رجم کرتے ہیں اور آئے دن ویڈیوز سامنے آتی ہیں. پہلے 90s کے اندر بھی جب طالبان کا دور آیا تھا رجم ہوا تھا. اب پھر دوبارہ جب طالبان کا دور آیا اب پھر رجم کی ویڈیوز پچھلے 1 سال سے سامنے آئی ہیں. آئیسس والے رجم کرتے ہیں، بوکو حرام والے رجم کرتے ہیں، اور اسلامی معاشروں میں ماڈرن ورلڈ کے پچھلی 1 صدی سے پہلے رجم بڑا فریکوینٹلی ہوتا تھا. ایون کہ ایران میں ایرانی انقلاب آنے کے بعد بھی کچھ رجم کے واقعات سامنے آئے. اگر کسی کو نہیں پتا کہ رجم کیا ہے تو رجم یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے. اور سوسائٹی کے ممبرز یعنی محلے دار، رشتہ دار اس میں
پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پتھر مار مار کے اس شخص کو مار دیتے ہیں. جو بھی ویڈیوز سامنے آتی ہیں انتہائی گروسم ہوتی ہیں اور ہمیشہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ان کو دیکھنا. اور میں نے ایک ایسی ویڈیو ریسنٹلی دیکھی تھی جس میں افغانستان میں ایک شخص کو رجم کیا گیا تھا، اور کیا ہوا تھا کہ وہ شخص جو تھا پتھر مار مار کے یہ اسے مار رہے تھے، وہ مر نہیں رہا تھا. بڑی دیر پتھر اسے مارتے رہے، وہ نہیں مرا. کوئی 15 منٹ کی ویڈیو تھی، 15 منٹ تک وہ نہیں مرا تھا. پتہ نہیں اینڈ پہ بھی ویڈیو کے وہ ان سے نہیں مرا تھا، اس کے بعد کسی ٹائم جا کے وہ مرا ہوگا. کیسے مرا ہوگا؟ بڑی ہی مشکل یہ بات ہے. مگر حدیثوں میں رجم بہت زیادہ ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی. ایک تو حضرت عمر کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن میں آیت نہیں ہے، اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، مگر حضرت عمر نے خود گواہی دیا کہ قرآن میں آیت تھی. اگر یہ قرآن میں آیت تھی اور آج کے قرآن میں نہیں ہے تو پھر قرآن بدل چکا ہے. اور حضرت زید بن ثابت نے، ابو بکر نے، عمر نے اور عثمان نے، ان چاروں نے اس آیت کو قرآن میں واپس شامل کرنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ عمر کو پتہ بھی تھا کہ یہ آیت ہے، اس نے پھر بھی مصحف میں نہیں ڈالی. بعد میں عثمان کو کیا نہیں پتا ہوا کہ یہ آیت تھی، تو عثمان نے بھی نہیں ڈالی، ابو بکر نے بھی نہیں ڈالی، اور زید بن ثابت نے بھی یہ آیت قرآن میں نہیں ڈالی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ قرآن بدلنے والے تھے. قرآن کس نے بدلا ہے؟ خلفائے راشدین نے قرآن بدلا ہے. علی کا نام آپ اس میں نہیں ڈالیں کیونکہ علی اس کمیٹی شمیٹی میں نہیں تھا، مگر انہوں نے قرآن بدل دیا. ٹھیک ہے؟ اور صرف ان کو ہی نہیں، امہات المومنین کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ نہیں ہے. جیسے کہ اب اگلی اگر ہم دیکھیں، اگلی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر 1944 ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت اتری، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. تو اب ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ حضرت عائشہ کو بھی پتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی، مگر یہ آیت جو ہے آج کے قرآن میں موجود نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آیت آج کے قرآن میں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ قرآن تو نہیں ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا. اس کا مطلب ہے قرآن بدل گیا. تو مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں بدلا تو پھر تو یہ بات جھوٹ ہوئی. اور اگر ساتھ میں قرآن کے اندر وہ آیت بھی ہے جس کے مطابق جو کہتی ہے کہ اس قرآن میں یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو پھر قرآن بدل کیسے گیا؟ تو یہ جو قرآن کے اندر تبدیلی ہے جو کہ ثابت ہے حدیث سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ تبدیلی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. اور ایک مصلحت کے تحت، یہاں تو انہوں نے ایک سازش کے تحت ابو بکر، عمر، حفصہ، زید بن ثابت، عثمان، عائشہ، ان لوگوں نے ایک سازش کے تحت قرآن سے رجم کی آیت کو باہر رکھا، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ لوگ سب قرآن بدلنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر پھر دوسری طرف اگر آگے بکری کھا گئی تھی اور کسی اور کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی نہیں تھی اور اسے یاد بھی نہیں تھی، تو وہ بھی بات مکمل طور پہ غلط ہے، کیونکہ وہ آیت نہ صرف حضرت عمر کو یاد تھی بلکہ حضرت عمر کو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے اسے سمجھا تھا اور اسے اپلائی بھی کیا تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں تھی، یاد تھی. یہ ڈال بھی قرآن میں سکتے تھے مگر ان لوگوں نے نہیں ڈالی. ان کے دماغ میں کیا سازش تھی؟ اور اگر ان کے دماغ میں سازش تھی تو پھر ایک اور بات میں سوال مسلمانوں سے کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے، یعنی مسیحیوں اور یہودیوں نے قرآن نے اپنی کتابیں بدلی اور وہ بہت ہی برے لوگ تھے، وہ جہنمی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں بدلی، تو پھر یہ لوگ جو میں آپ کے سامنے جن کے نام لے رہا ہوں، کیا یہ جنتی ہیں؟ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ اور اس کے علاوہ زید بن ثابت، یہ 6 لوگ کیا جنتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو وہی کام کیا جو یہود و نصارہ نے کیا تھا. اور اب آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ بات پھر کیا ہے، اور آپ پھر ہمیں بتائیے اسلامی شریعت کا حصہ ہے رجم کی سزا، مگر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور عمر کی طرف سے اس آیت کے بارے میں گواہی دینا حدیث کے تھرو اور عائشہ کے تھرو کوئی شک کی اتنی کوئی گنجائش ہے بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اسلامی شریعت کا یہ حصہ ہے یہ سزا.
رسول اللہ نے خود بھی رجم کرایا تھا، بلکہ ایک یہودی اور یہودیہ رسول اللہ کے پاس لائے گئے تھے اور رسول اللہ نے کہا ان کے لیے رجم کی سزا پرسکرائب ہوئی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری کتاب میں تو رجم کی سزا نہیں ہے، اور پھر تورات منگوائی گئی اور اس سے رجم کی جب آیت نکلی تو رسول اللہ نے اپنے سامنے یہودی اور یہودیہ دونوں کو کیا کرایا تھا؟ رجم کرایا تھا، اور وہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو پھر اب سوچنے کی بات ہے کہ پھر قرآن کس نے بدلا؟ قرآن ان لوگوں نے بدلا، میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ صرف کچھ نام سامنے ہیں، اس میں اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو قرآن ہمارے تک پہنچا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اور باقی لوگوں کے قرآن میں بھی رجم کی آیت نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود کے قرآن کے بارے میں بھی کافی باتیں ملتی ہیں، مگر مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ رجم کی آیت تھی مگر نہیں ڈالی۔ تو ایک اس سے اور بھی بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے کہ مسلمان اتنے کو کیئرلیس تھے بھی نہیں شروع میں قرآن کو پریزرو کرنے کے لیے۔ رسول اللہ خود نہیں تھے، کیونکہ قرآن کی تدوین اور کمپائلیشن کروا کے جاتے، وہ بھی نہیں کروا کے گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن کس نے بدلا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے نام ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ اور زید بن ثابت، اور اس کے ساتھ میں نے حدیث کے اندر اور بھی لوگ جنہوں نے قرآن کی کمپائلیشن کی کمیٹی میں، اس کے ساتھ پہلی کمپائلیشن اور دوسری کمپائلیشن، یعنی پہلی کمپائلیشن ابو بکر کے ساتھ، اس میں بھی صحابہ شامل تھے، اور پھر عثمان کے انڈر جو کمپائلیشن تھی اس میں بھی صحابہ شامل تھے، ان دونوں میں رجم کی آیت نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن بدل ڈالا۔ تو چلیں جی، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ پہلی بات ہے کہ قرآن بدلا گیا، اور کن لوگوں نے بدلا ہے یہ میں نے آپ کو حدیث سے ثابت کر کے بتا دیا ہے۔ اب آپ کا اپنا دماغ ہے کہ آپ سوچیں اور اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں پہ ذرا ریسرچ کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کریں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں۔ میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آداب۔